ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں. تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا. شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر. آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع. قال اذا دخلت الدار فسلم علی. کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد. یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے. جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو. اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا. فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا. جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے پہلے یہ کام کرتا. اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا. اللہ اکبر. حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو. تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو؟ تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین. اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے حضور کو سلام کرو. وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا. وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا. یہی میرا عمل رہا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص. کہتے میں نے عمل شروع کر دیا حتی افاد اللہ جیرانہ. اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا. اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ. جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے. جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے، تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے. ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے. لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبویل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی. لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے. تو دیر تک وہ کنویں ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ. تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے. تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے.
جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں، توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا۔ اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم اپنے جتنے بھی پورے بھائی ہیں سب کو تاکیداً کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے اور گھریلو دیگر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی ما بسم اللہ تلاوت کی جائے، اول آخر دوشی پڑھ لیا جائے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل معمول زندگی بنا لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو بھی فرما بردار رکھے گا۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ رزق کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی، اس کے نتیجے کے اندر حاسدین دشمنوں کے شر سے بھی نجات رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور دینی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر کسی کو مسائل زیادہ ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ وظیفہ میرے حضور نے خود بتایا، اور اس کی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، خاص خزانہ، فرمایا یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح دنیاوی اسباب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو روحانی امور کے ذریعے سے بھی ہم برکتوں کے حصول کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی کشادگی عطا فرمائے، ایسے فقر سے بچائے محفوظ رکھے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی دولت سے بھی بچائے جو دولت قارون بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا کرے، اور اگر قسمت میں فقر ہے تو پھر فقر سلمان عطا کرے، پھر فقر بلال نصیب کرے، پھر فقر ابو ذر عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں بہاریں نصیب فرمائے۔ دعا کے لمحات اب قریب ہیں، جب بندے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مانگا ہے وہ فوری نہیں ملتا، کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا پھر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں آخرت میں صلہ نصیب ہوگا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور عجز سے پورے تیقن سے دعا مانگنی چاہیے، من قلب لاہن فرمایا گیا، کھیلتے ہوئے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کھیلتے ہوئے دل سے نہیں، پورے تیقن سے، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جو دعا مانگی جائے۔ دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں
تو میرا رخ دوسری جانب ہو اور بات آپ سے کروں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. تو احکم الحاکمین کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ مانگ اس سے رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور جگہ پہ کھیل رہا ہو؟ تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور پھر اس کی شرط ہے رزق حلال. حرام رزق سے پلے ہوئے بدن اور الشخص کی دعا قبول نہیں ہو.